صدیقی قادری رضوی آج جمعے کی نماز سے پہلے فرمایا ہے الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آقا و مولا سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجیے. اس دنیا میں اتنی صاف واضح اور مفید ہوتی ہیں کہ ان میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ہر مذہب و ملت کا منبر اور فرد اس بات پر متفق ہے کہ سچ اور سچائی ایک ایسی کامیابی کی راہ ہے جس پر چل کر ہر آدمی آسانی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. اس میں کسی کو اختلاف نہیں. اس میں چھوٹے اور بڑے کا بھی سوال نہیں. ذات اور برادری کا بھی یہاں معاملہ نہیں. دولت مند اور غریب کا بھی یہاں سوال نہیں. کسی برادری کا آدمی امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جاہل ہو یا عالم ہو، کوئی بھی ہو، ایک حد تک اس بات پر سب کو یقین ہے کہ سچائی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو شخص اس نعمت کو حاصل کر لے وہ دین اور دنیا دونوں فیلڈ اور دونوں میدان میں کامیاب ہے. اس حقیقت کے باوجود یہ عجیب بات ہے کہ جانتے سب ہیں، مانتے بھی سب ہیں، اس فارمولے پر سب کو یقین بھی ہے، لیکن سچائی کی تلاش میں اور سچ کی تلاش میں جب آپ نکلیں گے تو آپ کو قدم قدم پر اندازہ ہوگا کہ یہ نعمت اور یہ دولت آج کی دنیا میں اس قدم نایاب ہے کہ بڑی مشکلوں کے بعد، بڑی محنت کے بعد اور بڑی جدوجہد کے بعد سچ اور سچائی کی نعمت کسی کو ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اسلام نے شروع سے سچائی کا دعویٰ کیا. اس کی تحریک، اس کی موومنٹ اور اس کی جدوجہد آپ اگر دیکھیں گے تو یہ اسلام کے تمام چیپٹر اور یہ اسلام کے تمام باب سچ سے بھرپور نظر آتے.
یہی نہیں کہ اسلام کی تھیوری میں آپ سچائی کو دیکھیں گے یا اس نے ایسا فارمولہ پیش کیا کہ جس کے اندر سچ اور سچائی کو اہمیت دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو پریکٹیکل لائف ہے، اسلام کی جو عملی زندگی ہے، آپ اس میں بھی قدم قدم پر آپ سچ کو دیکھیں گے. اور اسلام کے جو ماننے والے، جو لوگ اسلام کے جانثار اور اسلام کے وفادار ہیں، انہوں نے بھی اس حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور پیش کر کے دکھایا کہ سچائی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسلام کی کامیابی کا راز یہ بھی ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. سچائی اور سچ کے متعلق دلائل کی ضرورت نہیں. ہر زمانے کے فلاسفر نے اور ہر زمانے کے لوگوں نے اس کو تصریح کیا. جس زمانے میں ہم لوگ بستے ہیں، آج کی دنیا کا فلاسفر بھی اس بات پر متفق ہے کہ ایک نیشنل ریلیجن، ایک فطری مذہب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچا. الحمدللہ اسلام اپنی اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے، اور قرآن کریم نے نہایت واضح طور پر اور صاف صاف اس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ کونوا مع الصادقین. اے لوگوں، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل سچ کا ساتھ دو، کیونکہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس دنیا میں بسنے کے لیے تمہیں بہت سی برادریاں، بہت سی قومیں، بہت سے ٹولے، بہت سے گروپ تمہارے سامنے آئے. اس موقع پر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہارا عمل کیا ہوگا؟ اسلام نے کہہ دیا کہ کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ یقین ہوتا چلا جائے گا کہ شروع سے آج تک اللہ کے نیک بندوں نے سچوں کا ساتھ دیا، اور جس جماعت نے اللہ کے نیک بندے اور سچے ساتھ رہے، جس جماعت کی باغ ڈور اور نکیل سچوں کے ہاتھ میں رہی، وہ جماعت کامیاب ہے. اور اس جماعت کو دنیا کی کوئی قوم اور کوئی پارٹی اسے شکست نہ دے سکی. قرآن کریم نے نہایت صاف لفظوں میں اعلان کیا، ارشاد فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. یہ وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا کہ الذی جاء بالصدق وصدق به. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ سچ کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اس کی تصدیق کی. میرے دوستو، اسلام کا ہر قانون، اسلام کا ہر چیپٹر اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک موومنٹ اور ایک ایک حرکت جسے بھی آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو یہی سچائی نظر آئے گی. قرآن کریم کا اعلان آج بھی ہمارے سامنے قابل عمل ہے، اور مسلمان اگر اس اعلان پر توجہ کرے تو اس کی پریشانیاں بہت آسانی سے دور ہو سکتی ہیں. سرکار دو عالم فدا ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی سنتے چلیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام ور صحابی ہیں.
تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ ایک آدمی جو سچا ہوگا وہ گناہ کے کام نہیں کرے گا۔ سچ نیکی کی طرف گائیڈ کرتا ہے، نیکی کی طرف لیڈ کرتا ہے، نیکی کی طرف رہبری کرتا ہے سچ۔ اس کے معنی یہ ہوگی کہ سچا آدمی نیکی کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، برے کام اس سے نہیں ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف رہبری کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی سچا آدمی اپنے اعمال، اپنے ایکشن کے اعتبار سے دین اور دنیا میں اس قدر کامیاب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب اور ولی بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کی نعمت یعنی جنت کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے اور سچ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اس کا نیچر جو ہے وہ سچ ہو جاتا ہے، سچ کے خلاف وہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جب سچ کو عادت کر لیتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا نام صدیق لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی کامیابی ہے اس بندے مومن کے لیے جو خدا کے یہاں صدیقین کے لسٹ میں اور رجسٹر میں اس کا نام صدیق لکھا جاتا ہے۔ یہ تو میرے دوستوں سچ بولنے والے اور سچ کا ساتھ دینے والے، سچ کی امداد کرنے والے اور سچے گروپ میں رہنے والوں کی یہ شان ہے۔ اب آئیے اس کی جو دوسری سائڈ ہے جھوٹ، اس کے متعلق بھی سنتے چلیے۔ ارشاد فرمایا کہ جھوٹ وہ گناہ کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولے گا تو پھر وہ گناہ بھی کرنے لگے گا۔ جھوٹ گناہ کی طرف گائیڈ کرتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی یہ جھوٹ جہنم تک معاذ اللہ لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ بول کر کے آدمی گناہ کے کام کرتا ہے، اور جو آدمی گناہ کے کام کرے گا وہ پھر جہنم کا مستحق ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ کی وجہ سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، اس کا رزلٹ کتنا خراب ہے کہ وہ معاذ اللہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، بار بار جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ بولنا اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ کے یہاں بھی جھوٹا کہلاتا ہے، کذاب اور جھوٹوں کے لسٹ میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے کہ جو آدمی رات میں جھوٹ بولتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے دو روٹ ہیں، دو روڈ ہیں، دو اسٹریٹ ہیں، دو راستے ہیں۔ اب سلیکشن یہ ہمارا اپنا کام ہے، ہمیں سلیکٹ کرنا چاہیے کہ کس راستے پر ہم چلیں گے۔ آیا جھوٹ معاذ اللہ اس راستے کو اپنایا جائے یا سچ کے راستے کو اپنایا جائے؟ رزلٹ آپ نے سن لیا کہ جھوٹ کا انجام جہنم ہے، جھوٹ کا انجام تباہی اور بربادی ہے، اور سچ کا انجام دنیا میں بھی نیک نامی اور آخرت میں بھی نیک نامی۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ اسے بھی سنتے چلیے۔ اہل بیت کے امام اور اہل سنت و جماعت کے سردار حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا۔ حضرت ابو الحورا نے پوچھا کہ حضرت ارشاد فرمائیے کہ آپ نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا سیکھا؟ آپ کے نانا جان کے یہاں سے
تو دین اور دنیا کی نعمتیں سب کو ملتی رہیں، آپ نے کیا سیکھا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پوچھنے والے، میں نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک چیز سیکھی اور سیکھنے کے بعد میں نے اس کو یاد نہیں رکھا۔ اب تم بھی سن لو کہ وہ میں نے کیا سیکھا۔ سنیے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس حدیث کو میرے دوستو آج کی ڈیموکریسی ورلڈ میں، آج جو ہر جگہ جمہوریت اور جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور نیکی اور سچائی کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، ان کو یہ حضرت امام حسن کا یہ قول جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ ہر وہ شخص جو ملکی اور قومی کام کرتا ہے، ہر وہ شخص جو ملک اور قوم کے کام کے لیے اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ وہ ملک اور قوم کا خادم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اس دنیا میں ہر آدمی جب صبح ہوتی ہے تو بہت سے کام ہوتے ہیں کہ جن کو کرنا چاہیے اور بہت سے کام ہوتے ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ بات کہ کس کام کو ہم کریں اور کس کو نہیں کریں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہر آدمی کی جب صبح ہوگی تو وہ تیار ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنا ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا پروفٹ دیکھتا ہے، اپنا اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ جس کام میں اسے فائدہ نظر آتا ہے اس کو وہ کرتا ہے، اور جس کام میں وہ نقصان دیکھتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ تو ہمارا اپنا ذہن ہے، اپنا آئیڈیا ہے کہ ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے اور اس میں فائدہ ہے۔ آؤ، نقصان کس میں ہے اور فائدہ کس میں ہے، یہ ان سے سنو کہ جو سر سے پاؤں تک صداقت اور عدالت کے پیکر ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، چھوڑ دو کس کو؟ دع ما یریبک الی ما یریبک۔ ارشاد فرمایا کہ اس کام کو چھوڑ دو جس میں تمہیں ڈاؤٹ ہو، جو تمہارے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے، جو تمہارے اطمینان کے خلاف جو کام ہو، یعنی جس کام کو کرنے میں تمہارا دل مطمئن نہ ہو اور تمہارے دل کے اطمینان میں اگر خلل پڑ جائے تو فرمایا اس کام کو چھوڑ۔ دیکھیے، ایک میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، معاذ اللہ، چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ چوری کرتا ہے۔ اگرچہ وہ چوری کر رہا ہے لیکن اس کا دل اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہے، دل کے اندر گھبراہٹ ہے، دل کے اندر پریشانی ہے۔ وہ چوری تو کر رہا ہے لیکن اس کے دل سے اگر پوچھا جائے، اور یہ مسئلہ مشہور ہے میرے دوستو کہ چور جو ہے وہ پتا کے ہلنے کی آواز سے بھی ڈر جاتا ہے۔ اگر چور چوری کر رہا ہو اور پتا ہلنے کی اگر آواز اسے معلوم ہو یا ہوا چلنے کی آواز معلوم ہو تو وہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ چور کے پاس میرے دوستو دل نہیں ہوتا۔ دل تو سچے آدمیوں کے پاس ہوا کرتا ہے۔ تو اگرچہ وہ اس کام کر رہا ہے اور بڑی ہمت کے ساتھ کر رہا ہے لیکن دل اس کا مطمئن نہیں ہے، کیونکہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کام کو چھوڑ دو جس میں ڈاؤٹ پیدا ہو، جس میں تمہیں شک ہو، جو تمہارے دل کے اندر خطرہ پیدا کرے، اس کام کو تم چھوڑ۔ اللہ اکبر۔ پھر کس کام کو کرو؟ ارشاد فرمایا، اس کام کو کرو جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، اس کام کو کیجیے۔ آپ صبح کو اٹھیے، اللہ کا نام لیجیے، نماز پڑھیے، اس میں کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں جی۔ اللہ کا نام لیجیے اور اللہ کا نام لینے کے بعد گھر میں آئیے، رزق حلال آپ کے سامنے ہو، کھا لیجیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں جی۔ کسب حلال کے لیے بازار میں جائیے، دکان میں جا کر کے بیٹھیے، بازار میں پھریے، اللہ کے رزق کو حاصل کیجیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ کسب حلال میں بھی ڈاؤٹ نہیں اور رزق حلال میں بھی ڈاؤٹ نہیں، کوئی اس کے اندر ڈیفیکلٹی یا کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام
اللہ کے حکم کے مطابق ہم کر رہے ہیں، اس لیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جس کام میں کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، تمہارا دل جس کام میں مطمئن ہو اس کام کو تم کرو۔ یاد رکھیے یہ ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا کہ برے کام کو جس میں تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو چھوڑ دو، اور جس میں تمہارا دل مطمئن ہو اس کام کو تم کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب سچائی کی قوت موجود ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیوں؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تعینت جو ہے یہ سچ ہے، یعنی جس کام کے کرنے سے آپ کا دل سیٹسفائیڈ ہو، آپ کا دل مطمئن ہو، آپ سمجھ لیجیے کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ کام سچا ہے،